بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ مدنی پارٹ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیرے صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ الف لام میم، پارہ نمبر 1۔ الف لام میم، خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ یا یہ الف لام میم ہے۔ نزول قرآن کے دور میں حروف مقطعات عام فہم تھے۔ حروف مقطعات کا استعمال عربی مبین کا انداز ہے۔ مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے یعنی خطہ حجاز میں قریش قبیلے میں بولی جانے والی زبان کو عربی مبین کہا جاتا تھا، یعنی نہایت ہی واضح، بہترین، فصیح و بلیغ اور صاف زبان۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں کہا کہ یہ عربی مبین میں نازل ہوا تو اس کے معنی ہے کہ قرآن اس عربی مبین میں نازل ہوا جو قریش کے ہاں حجاز کے خطے میں بولی جاتی تھی۔ خود عربی کے معنی بھی واضح کے ہیں۔ مدنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے علاوہ جہاں جہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں وہ مکی صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کے ابتدائی حصے مکی دور کے آخر میں یا مدنی دور کے ابتدا میں نازل ہوئے ہوں، جب مکی مسلمان مدینہ میں تعداد کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ کسی ایک موقع پر بھی حروف مقطعات کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں ان حروف کا مفہوم عام فہم تھا۔ یہ حروف لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، یعنی علم کو پڑھیں گے الف لام میم۔ حروف مقطعات سے مراد ہے قطع کیے ہوئے حروف۔ انگریزی زبان میں انہیں مخففات ایبریویشن کہتے ہیں، جیسے آر ایس وی پی، پی ایس، ای جی، آئی ای، ایٹی وغیرہ۔ بعد میں عربی مبین کا یہ انداز متروک ہو گیا تو ان کا مفہوم بھی ذہنوں میں نہ رہا۔ ہماری بصیرت کے مطابق یہ قرآن میں آئے ہوئے اسماء الحسنی یعنی صفات خداوندی کے مخففات ایبریویشن ہیں۔ مثلا الف لام میم میں الف اللہ کے لیے ہے، لام علیم کے لیے ہے اور میم حکیم کے لیے ہے۔ مقطعات بنانے کے لیے حروف کے پہلے لفظ ہی کو نہیں لیتے بلکہ دوسرے یا تیسرے یہاں تک کہ آخری لفظ کو بھی لے لیا جاتا ہے۔ لہٰذا الف لام میم کا مفہوم ہو جائے گا کہ خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے۔ حروف مقطعات کا یقینی مفہوم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مفسرین الف لام میم کو لکھتے ہیں کہ یہ علم ہے۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ رہنمائی۔ سورہ فاتحہ آیت 5، تمہیں اس کتاب میں ملے گی جس میں کوئی بات بھی مشکوک، قلبی اضطراب، غیر یقینی اور نفسیاتی الجھن پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ اس میں واضح ابری ہوئی اور روشن رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت کے سفر زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے غلط روش کے مضمرات سے بچنے کے لیے محتاط انداز اختیار کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں ایک شدید آرزو ان الفاظ میں لبوں پہ آئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ 1 آیت نمبر 5۔ کہا ذالکہ، یہ ہے، یہ ذالکہ کیا ہے؟ کہا الکتاب، یہ الکتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لا ریبہ فیہ ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی بات بھی مشکوک، قلبی اضطراب،
غیر یقینی اور نفسیاتی الجھن پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ کتاب کی دوسری خصوصیت بتائی، ہدی للمتقین۔ اس میں متقین کے لیے واضح، ابھری ہوئی اور روشن رہنمائی ہے۔ اب ہم الکتاب، ریب، ہدایت اور متقین الفاظ کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ الکتاب کا مفہوم۔ قرآن نے اپنے آپ کو الکتاب کہا ہے، اور کتاب کے معنی ہے واجب، لازم اور قانون۔ کتاب سے پہلے ال لگ جانے سے الکتاب قرآن کریم کی ایک اصطلاح بن گئی ہے، جس کے معنی ہوں گے قانون کا وہ ضابطہ جسے قرآن پیش کرتا ہے۔ لغوی حیثیت سے منتشر اوراق کو عرب کتاب نہیں بلکہ صحف کہتے تھے، جب تک کتاب کے صفوں کو مجلد نہ کر لیا جائے۔ اس وقت تک وہ منتشر اوراق کے لیے کتاب کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے۔ جلد بندی کا ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ وہ منتشر اوراق کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو لوہے کے ایک کڑے میں پرو دیا کرتے تھے۔ لوہے کا کڑا ڈالنے کے بعد منتشر اوراق کا مجموعہ کتاب کہلاتا تھا۔ گویا کہ منتشر اوراق کو کڑا پرو کر شیرازہ بندی کرنے کے بعد وہ کتاب کہلاتی تھی۔ لہٰذا اصطلاحی طور پر الکتاب کے معنی ہے بذریعہ وحی، قوانین خداوندی پر مبنی انسانوں کے لیے لکھا ہوا ضابطۂ حیات، القرآن۔ قرآن نے تمہیدی سورہ الفاتحہ کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف الکتاب کہہ کر کرایا ہے، جس کے معنی ہے کہ یہ ضابطۂ قانون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیرازہ بند کتابی شکل میں آ گیا تھا، جو روایات کی روح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کھجوروں کے پتوں اور ہڈیوں پر لکھ کر چھوڑ گئے تھے۔ تو لفظ الکتاب کے بعد ان روایات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کے ماننے والوں کے لیے دلیل یہ ہے کہ خود خدا نے قرآن کو الکتاب کہا ہے، مکمل، محفوظ اور غیر متبدل کہا ہے۔ البتہ غیر مسلموں کے سامنے تاریخی شہادات پیش کرنا ہوگی کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ قرآن نے اپنی پہلی خصوصیت لا ریبہ فیہ بتائی ہے۔ عربی زبان میں شک لفظ بھی موجود ہے اور یہ قرآن کریم میں استعمال بھی ہوا ہے۔ دیکھیے فی شک مریب، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 54۔ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اس آیت میں شک لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ ریب استعمال کیا ہے۔ ریب میں شک کے معنی بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ریب شک سے مختلف چیز ہے۔ شک کے اعتبار سے معنی ہوں گے کہ قرآن میں کوئی ایسی شے نہیں جسے مشکوک کہا جا سکے، بلکہ اس میں ابدی حقائق ہیں، ابدی صداقتیں ہیں اور اس میں یقینی شے ہے۔ ریب کے دوسرے معنی قلبی اضطراب، تذبذب، غیر یقینی، بے چینی اور نفسیاتی الجھن کے ہوتے ہیں۔ ریب میں انسان کے اندر ایک اضطرابی اور بے چینی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عام شک کا اثر ذہن اور ادراک تک محدود رہتا ہے، جبکہ ریب کا نتیجہ ذہنی شک کے علاوہ قلبی اضطراب اور بے چینی بھی ہوتا ہے۔ شک اور ریب کے فرق کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ شک کی بات ہے کہ بارش کل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس شک سے آپ کو نفسیاتی طور پر کوئی الجھن یا بے چینی محسوس نہیں ہوئی، لیکن بعض شک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دل سے چمٹ جاتے ہیں۔ مثلا آپ کا بیٹا اسکوٹر پر باہر گیا ہوا ہے اور خبر آئے کہ فلان جگہ پر اسکوٹر پر سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس وقت بھی آپ شک اور یقین کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ اگر آپ کو اطلاع ملے کہ جس رنگ کا آپ کے بیٹے کا اسکوٹر ہے اسی رنگ کے اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ کے اندر اضطراب، بے چینی اور نفسیاتی الجھن اور بڑھ جائے گی۔ بارش والے شک سے آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن ایکسیڈنٹ والے شک سے آپ کے دل میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس دوسرے شک جس نے آپ کے دل میں اضطراب پیدا کیا ہے کو عربی زبان میں ریب کہتے ہیں۔ کہا یہ گیا کہ قرآن میں نہ عام شک پیدا کرنے والی کوئی بات ہے اور نہ اضطرابی شک، جس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے، وہ پیدا کرنے والی کوئی بات ہے۔ اس الکتاب سے عام شک اور نفسیات پر مبنی اضطرابی شک دونوں دور ہو جائیں گے۔ کوئی الجھن یا اضطراب باقی نہیں رہے گا۔ جب کوئی شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے تو انسان میں اضطرابی نفسیاتی الجھن کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ آپ کو یقینی اطلاع ملتی ہے کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے،
تو آپ کے اندر اضطرابی اور نفسیاتی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ قرآن کے لیے ریب کا لفظ استعمال کرنے سے دونوں باتیں آ گئیں کہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کوئی چیز مشکوک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کتاب کی پیروی کرنے والے کے اندر کوئی نفسیاتی اضطراب، کسی قسم کا الجھاؤ، بے چینی، تردد اور تذبذب نہیں رہ سکتا۔ پہلی چیز یہ کہ مشکوک نہ ہو، یہ خالص ذہنی انٹلیکچول سی بات ہے۔ تو قرآن کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں عملی طور پر کوئی شے مشکوک نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری کیفیت یہ کہ اس کی تعلیم انسان کے ذہن کو اس قدر اطمینان دیتی ہے کہ جو کچھ اضطراب، بے چینی، قیاس اور ظن کی روح سے انسان کے اندر ابھرتا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ ایک ہی لفظ میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ علمی اعتبار سے غیر مشکوک ہے اور نفسیاتی اعتبار سے دل کو سکون اور اطمینان دینے والا ہے۔ انسانی زندگی کے دو ہی گوشے ہیں، یا تو انسان ذہنی طور پر قیاس آرائی میں گرفتار ہوگا یا قلبی طور پر اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ الکتاب انسانوں کو خدا نے ایک نسخہ شفا کی صورت میں دیا ہے۔ خدا کے لیے دیکھیے سورہ الفاتحہ کی آیت 5 کے تحت قرآن کریم نے اپنی دوسری خصوصیت ہدا بتائی ہے اور متقین کا مفہوم ہدی للمتقین، اس کا عموماً ترجمہ ہے کہ قرآن کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدا یعنی ہدایت کے معنی سورۃ الفاتحہ کی آیت 5 میں آ چکے ہیں۔ یہ اس قسم کی ہدایت ہے جو خود ابھر اور نکھر کر سامنے آ جائے، جسے تلاش نہ کرنا پڑے۔ متقین اور متقی کا مادہ واو کاف یہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی اہم ایک اصطلاح ہے۔ عمومی ترجمہ متقین اور متقی کا کیا جاتا ہے، یعنی وہ افراد جو دینداری میں پرہیزگاری کی وجہ سے بلند درجے پہ ہوں، جنہیں مقربین بارگاہ خداوندی بھی کہا جاتا ہے، جسے دینداری کہا جاتا ہے، وہ دراصل مذہب پرستی ہوتی ہے۔ عمومی ترجمہ پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ان کو رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن میں متقیوں کے لیے ہی ہدایت ہے تو پھر باقی انسانوں کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پہلے ہی صحیح راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے کہنا کہ یہ صحیح راستہ دکھانے والی ہے تو یہ بڑی ہی بے معنی بات ہے۔ لفظ متقی کو سمجھنے کے لیے ایک عرب مسافر کو راستہ طے کرتے ہوئے دیکھیں۔ عربوں کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے۔ جب انہیں خاردار جھاڑیوں والے راستے پر سے گزرنا پڑے تو وہ اپنے لباس کو دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر سمیٹ کر دامن کو جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے گزرتے ہیں کہ کہیں جھاڑیاں دامن سے نہ الجھ جائیں۔ یوں دامن کو بچاتے ہوئے محتاط انداز میں راستہ طے کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ پرہیزگاری تو ایک منفی پہلو ہے، اس سے بھی پرہیز اور اس سے بھی پرہیز، یعنی یہ بھی نہ کرو اور وہ بھی نہ کرو، یہ نہ کھاؤ اور وہ بھی نہ کھاؤ۔ لیکن خالی پرہیزگاری سے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ زندگی کے لیے مثبت یعنی تعمیری پہلو بھی نہایت ضروری ہیں، یعنی یہ اور یہ کرو۔ زندگی کے منفی پہلو میں یعنی یہ نہ کرو اور وہ بھی نہ کرو میں تو خطرات آتے ہی نہیں۔ جب کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو خطرات کا تو سوال ہی نہیں۔ مثبت یعنی تعمیری پہلو میں کچھ کرنا پڑتا ہے، سفر زندگی طے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس طرز زندگی میں احتیاط کرنا اور محتاط رہنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور سامنا ہو بھی جائے تو محتاط انداز میں سفر زندگی کو طے کرتے چلے جانا ہے۔ زندگی گزارنے میں یوں محتاط ہونا تقویٰ کہلاتا ہے۔ جو زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے چلے گا ہی نہیں، اس کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ رہنمائی تو ان کے لیے ہے جو زندگی کے محفوظ راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ قرآن رہنمائی ان کو دے گا جو زندگی کے سفر میں خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں۔ محفوظ رکھنے کے معنوں میں، بچ کر چلنے کے معنوں میں عربوں کے ہاں عام طور پر تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے گھوڑے کے لیے جو سڑک پر پڑی کنکریوں سے بچ کر اس طرح پاؤں رکھے کہ کنکری چبھ نہ جائے، اس کے لیے عرب یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ گھوڑے کی زین جو اس کی کمر کو زخمی ہونے سے بچائے، اس زین کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ اس کے لیے علاوہ حفاظتی شے، پریزرویٹو
جس کے اندر کوئی چیز محفوظ رہے کو الوقایا کہتے تھے۔ متقی لفظ نے بتایا کہ جو لوگ سفر حیات میں اپنے آپ کو یوں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ اس نسخہ کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہاری ذات میں اتنی پختگی اور استحکام پیدا ہوگا کہ موت کا جھٹکا بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ متقین اور متقی وہ لوگ ہیں جو سفر زندگی میں مضر و تکلیف دہ نتائج سے بچ کر چلے، جو دنیا اور آخرت کے سفر زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے مضرات سے بچنے کے لیے محتاط انداز اختیار کریں اور قوانین خداوندی کے مطابق صحیح تدابیری نگہداشت کریں۔ متقین کی خصوصیات کے لیے دیکھیے سورہ نمبر 10 آیات 5 اور 6 اور سورہ نمبر 7 آیت 201۔ متقی بننے کے لیے 3 شرائط۔ تصوف میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ساری جاذبیتیں و کششیں آلائشیں ہیں، کثافتیں ہیں اور خواستیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اس کو ان کے ہاں پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ ان سے دور رہنے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا تو وہ ہے جس کو تم نے مسخر کرنا ہے اور اس سے سامان نشو و نما حاصل کر کے خود بھی استعمال کرنا ہے اور دوسرے ضرورت مندوں کو بھی دینا ہے۔ تقویٰ اور متقین قرآن میں جگہ جگہ آتے چلے جائیں گے اور ہم بھی ساتھ ساتھ تشریح کرتے چلے جائیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم بتاتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، سورہ 10 آیت نمبر 5۔ چاند، سورج اور ستارے گنانے کے بعد کہا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، خدا نے ان عناصر کو باطل نہیں بلکہ بالحق پیدا کیا ہے۔ اگلی آیت ہے انا فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لا آیات، سورہ 10 آیت نمبر 6۔ بے شک رات اور دن کی گردش میں اور کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں یا اقوام کے لیے نشانیاں ہیں؟ فرمایا لِقَوْمٍ یتقون، سورہ 10 آیت نمبر 6۔ متقی قوم یا تقوی شیار قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ متقی قوم کے لیے لازم ہے کہ وہ طبعی کائنات میں اپنی طبعی زندگی بسر کرنے کے لیے ہر گوشے کے اوپر غور و فکر کرے اور اس کے بعد کائنات کو مسخر کر کے سامان نشو و نما حاصل کرے۔ لہٰذا تقوی شعاری کا پہلا تقاضا تسخیر فطرت ہے۔ آپ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے اس صورت بچ سکتے ہیں جب آپ فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں۔ جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرتی وہ اپنے آپ کو دنیا میں محفوظ و مامون تصور نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا سے نفرت کرنے والا نہیں بلکہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے والا متقی ہوتا ہے۔ یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے جس پر مغرب چڑھ گیا ہے۔ جو قوم تسخیر فطرت نہیں کرتی ہماری طرح تو اس نے تقوی کے لیے پہلا قدم بھی نہیں بڑھایا ہوتا۔ اگر فطرت میں غور و فکر کر کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تقوی کی پہلی شرط ہے تو تسخیر فطرت کے محاصل کو اقدار خداوندی کے مطابق نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرنا تقوی کی دوسری شرط ہے۔ انسانوں میں سامان نشو و نما تقسیم کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت جو فرقوں سے پاک ہو کی تشکیل تقوی کی تیسری شرط ہے۔ مغرب تقوی کی پہلی شرط کے علاوہ دوسری اور تیسری شرط پر پورا نہیں اترتا، اس لیے انہیں تقوی شعار قوم نہیں کہا جا سکتا۔ یاد رہے کہ ان 3 شرائط میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو وہ تقوی نہیں ہوگا۔ جو قوم متقی نہیں ہوگی تو ایسی قوم کو قرآن سے ہدایت کیوں کر مل سکتی ہے؟ یہ ہے ھدی للمتقین، سورہ 2 آیت 2 کا مفہوم۔ جب تک کوئی قوم یہ 3 شرائط پوری نہیں کرتی وہ تقوی شعار نہیں کہلا سکتی۔ رہنمائی تو سفر کرنے کے لیے ہوتی ہے، جس نے کہیں جانا ہی نہیں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رہنمائی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان رہنمائی کے مطابق چلنے کے لیے قدم اٹھائے۔ ٹرین سے سفر کرنے کے لیے گھر میں ریل گاڑی کا ٹائم ٹیبل رکھا ہوا ہے، روز اس کو پڑھ کر رہنمائی لیتے ہیں کہ فلاں فلاں گاڑیاں فلاں ٹائم پر چل کر فلاں منزل پر پہنچ جاتی ہیں، لیکن آپ سفر کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، یعنی نہ تو ٹیکسی لے کر اسٹیشن پر پہنچتے ہیں
ना मतलूबा गाड़ी में सवार होते हैं, तो टाइम टेबल से मिलने वाली रहनुमाई इसको कोई फायदा नहीं देगी। फिर इस टाइम टेबल की तफासिर व तशरीहात लिखी जा रही हैं, लेकिन तफासिर लिखने वालों का और तफासिर पढ़ने वालों दोनों का रहनुमाई के मुताबिक कदम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं होता। टाइम टेबल को बस बगैर सोचे समझे पढ़े जा रहे हैं। हालांकि कुरान करीम ने एक लफ्ज हुदा इस्तेमाल करके ये बता दिया कि रहनुमाई उनके लिए है जो आमादाए सफर हों। चलने से पहले तसल्ली कर लें कि कहीं गलत गाड़ी में तो नहीं बैठ गए, ये तकवा है। बैठे रहने वालों के लिए हिदायत किसी काम की नहीं होती। दूसरे मकाम पे कुरान ने कह दिया कि बैठा रहने वाला चलने वाले के कभी बराबर नहीं हो सकता। यह है हुदल लिल मुत्तकीन कि वो आमादा सफर हों। पहले तसल्ली कर लें कि रास्ता महफूज है, रास्ता में रुकावटें हैं तो उनको दूर करने का तबई सामान हो, और फिर रास्ता को रहनुमाई में मोहतात अंदाज में तय किया जाए कि कहीं कदम रहनुमाई से इधर उधर न पड़ जाए। कुरान ने तकवा को मुबहम नहीं रहने दिया। अगली आयात में मुत्तकीन की बहुत सी खुसूसियात में से चंद खुसूसियात बताई गई हैं। आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबि व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये मुत्तकी लोग वो हैं जो निज़ाम की इब्तिदा में उसके पोशीदा नताइज पर ईमान रखते हैं कि एक दिन हमारे अमाल के नताइज ने ठोस हकीकत बनकर लाजमन हमारे सामने आना है। युमिनून बिलगैब, और जो अल्लाह की अताअत करने के लिए सिफात खुदाबंदी को महसूस पैकरों में ढालकर ऐसा निज़ाम कायम करते हैं जिसमें तमाम अफराद कवानीने खुदाबंदी का इत्तबा करते चले जाएं। युकीमून सलात, और नंबर 3, जो तबई सामान चीज और इनकी अपनी गैर तबई सलाहियतें जो हमने उनको दी हैं उनको दूसरों की परवरिश के लिए खुला रखते हैं। युनफिकून, ईमान की नौयत और अहमियत। युमिनून, किसी बात को अला वजह बसीरत तहकीक से तजस्सुस से तफ्तीश से यकीनी तौर पर यकीन कर लेना कि हाँ यही सही रास्ता है, ईमान कहलाता है। अल्लज़ीना युमिनून सूरा 2 आयत नंबर 3 का मतलब ही ये है कि रहनुमाई से मुतल्लिक इत्मीनान कर लिया है कि रहनुमाई सही है। अगर रहनुमाई के मुताबिक चलने का इरादा है और मंजिल पे पहुंचना है तो उसके लिए पहली चीज ये ईमान है। आप कोई तजर्बा या तहकीक रिसर्च कर ही नहीं सकते जब तक आपको बुनियादी कवानीन फंडामेंटल लॉज के मुतल्लिक यकीन ना हो कि ये सही हैं। अगर आपको रहनुमाई यानी रास्ते की सेहत के बारे में यकीन नहीं है तो कदम कदम पर अदमे इत्मीनान होगा कि पता नहीं ये रास्ता ठीक भी है या नहीं। आपका कल्ब हर वक्त एक तजब्जुब, एक इज़्तिराब में मुब्तला होगा। आपको अमन नसीब नहीं होगा। ये हकीकत है कि जन्नो क्यास के बरक्स यकीन हमेशा अमन का बायस होता है। युमिनून का मादा अलफ मीम नून अमन है। उसके बुनियादी मानी है बेखौफी, इत्मीनान और खतरात से महफूज हालत। मोमिन के तो मानी ही ये हैं कि वो जो खुद भी अमन में हो और दूसरों को भी अमन की जमानत दे। खुद खुदा की एक सिफ्त अल मोमिन है। जाहिर है कि उसके बानी ईमान लाने वाला नहीं हो सकते। मोमिन के बानी है दूसरों को अमन देने वाला, खुद अमन में हो और दूसरों को ये भरोसा कि ये अमन देने वाला है। अरब उस ऊँटनी को नाकात अमून कहते थे जो ना गलत रास्ते पर कदम रखे, ना ठोकर खाए, ना गिरे और ना धोखा दे। ग्रामर के एतबार से जब अमन के बाद लाम सिला आए तो मानी हो जाते हैं कि किसी पर भरोसा करना, एतमाद करना, किसी की बात मानना। जैसे लन नोमेना लका सूरा 2 आयत नंबर 55, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। और जब सिला बे आमना के बाद आए तो मानी किसी की बात का यकीन कर लेना, किसी की बात को सही समझ लेना और ईमान लाने के होते हैं। जैसे आमन रसूलो बिमा उनजिला इलैहि सूरा 2 आयत 285, जो कुछ रसूलों पर नाजिल हुआ हम इस पर ईमान लाते हैं। कुरान ने ईमान की जो चीजें आगे बताई हैं उसके मानी है कि कुरान की सदाकतों के ऊपर यकीन रखना और इस तरह
سے ایک امن حاصل کر لینا، خود بھی امن کی زندگی بسر کرنا اور نوع انسانی کو بھی امن دیتے چلے جانا۔ ایسا کرنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ جو ایمان دلائل و برہان اور علی وجہ البصیرت کی بنیاد پر نہ ہو، قرآن اس کو ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا۔ کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورہ 25 آیت نمبر 73۔ مومنین وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے تیرے رب کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے بہرے گونگے بن کر نہیں جھکتے، وہ آیات خداوندی پر بھی غور و فکر کرنے کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ ایسا ایمان پھر ذہنی نہیں رہتا بلکہ یہ انسان کے قلب کی آواز بن جاتا ہے۔ غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ 12 آیت نمبر 108۔ میں بھی علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں اور میرے متبعین جو میری سنت کا اتباع کریں گے وہ بھی علی وجہ البصیرت دعوت دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رہنمائی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہوا ہے۔ یہ دو باتیں طے کر لی گئی ہیں تو پھر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ الذین یؤمنون کے معنی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ راستہ صحیح ہے۔ مسلم کے لیے مومن ہونا ضروری ہے اور مومن کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے۔ قرآن کچے پکے مسلمانوں کو غیر مسلم سے الگ قوم تسلیم کرتا ہے۔ اگر وہ قرآنی معیار کے مطابق مومن نہیں ہیں تو ان کو زمرہ مومنین میں بھی شمار نہیں کرتا، اگرچہ قرآن انہیں بھی مخاطب یا ایہا الذین آمنوا ہی کہہ کر پکارتا ہے۔ قرآن نے اعراب بدون سے کہہ دیا تھا کہ تم جماعت مومنین کی شان و شوکت اور فتوحات کو دیکھ کر سرنڈر ہوئے ہو، یعنی مسلمان ہوئے ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ اسلام نہ کہو، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، سورہ 49 آیت نمبر 14۔ قرآن تو قرآنی حقائق کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کو بھی کافی نہیں سمجھتا، وہ تو کہتا ہے کہ تم نے غور و فکر کر کے اطمینان کر لیا ہے کہ قرآنی فارمولہ صحیح ہے تو اب اس فارمولہ پر عمل کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ، یعنی ان حقائق کے سامنے اطاعت کے لیے جھک جاؤ تاکہ تمہارے اعمال کے نتائج سامنے آئیں۔ یہ عمل کرنے والی اسٹیج جب تک ایمان کے ساتھ نہ ہو، قرآن خالی ذہن مومن ہونے کو کافی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص غور و فکر کیے بغیر مسلمان ہونے کا مدعی ہے تو وہ اسلمنا کے زمرہ میں آئے گا، مومن نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دل کی گہرائیوں کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد قرآنی حقائق کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے جذبات عمل کی طرف مائل نہیں ہوتے تو وہ محض ایک فلسفی ہے، وہ مومن نہیں ہے جب تک وہ فہم مسلمون، سورہ 30 آیت نمبر 53 نہیں ہو جاتا، یعنی قوانین خداوندی کے سامنے اطاعت کے لیے جھک نہیں جاتا۔ جھکنے والوں سے کہا کہ یوں ہی اندھے بہرے بن کر نہ جھکنا، علم و بصیرت کی روح سے جھکو گے تو مومن کہلاؤ گے۔ قرآن اسلمنا، مسلم یا مسلمان سے کہتا ہے کہ مومن بھی ہونا ہے، یعنی قرآنی حقائق کو غور و فکر کرنے کے بعد علی وجہ البصیرت ان کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے اور پھر ان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اور مومن سے کہتا ہے کہ مسلم بھی ہونا ہے، یعنی جو کچھ دل نے تسلیم کیا ہے اب اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ مذہب اور دین میں غیب کے تصور میں پایا جانے والا فرق بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ 2 آیت نمبر 3۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دین جب مذہب کی سطح پر آتا ہے تو دین کے الفاظ اور اصطلاحات تو وہی رہتی ہیں لیکن ان کا مفہوم بدل دیا جاتا ہے۔ بدلے ہوئے مفہوم کی روح سے جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ ترجمہ تو کسی بدلے ہوئے مفہوم کا ہوتا ہے۔ مذہب میں ہمارے ہاں تو ایمان کا ترجمہ ایمان ہی ہے، لیکن ہم ایمان کو انگریزی والے فیتھ، عقیدہ کے طور پر ہی مانتے ہیں۔ غور و فکر پر قرآن بڑا زور دیتا ہے، لیکن عقیدہ اور عقل و فکر تو متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں عقیدہ فیتھ ہوگا وہاں عقل و فکر ریزن نہیں ہوگی، اور جہاں عقل و فکر
रीजन होगी वहां अकीदा नहीं होगा। मजहब में अक्ल व फिक्र के चिराग बुझा दिए जाते हैं और कहा जाता है ईमान तो बस बगैर सोचे समझे मानने का नाम है। याद रहे किसी चीज को इल्मो बसीरत और दलीलो बुरहान की रूह से दिलो दिमाग के पूरे इत्मीनान के बाद किसी सदाकत को तस्लीम करने का नाम ईमान है। जो ही गैब का लफ्ज सामने आता है तो हमारे जहनों में मजहब का बसाया हुआ तस्वर आ जाता है, यानी अनदेखी हकीकतों को तो गौर व फिक्र करने के बगैर ही मानना है। तो क्या कुरान भी ऐसा ही मुतालबा करता है? नहीं, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो एक दौर में गैब होती हैं और दूसरे दौर में इंसानी इल्म में अजाफे के बाद वो मशहूद हो जाती हैं। इसके लिए कहा आलिमुल गैब व शहादा, वो गैब और शहादत दोनों का इल्म रखता है। गोया गैब वो है जो नामशहूद है और शहादत गैब नहीं है। इंसानी तारीख गवाह है कि वो हकीकतें जो एक दौर में इंसानों के लिए गैब होती हैं वो इंसानी इल्म में इजाफे के बाद गैब नहीं रहती, मशहूद हो जाती हैं। इंसानी इल्म व शऊर में इजाफा गैर मशहूद को बतदरीज मशहूद की मंजिल से हमकिनार कर देता है। एक तो ये आलम मशहूद यानी कायनात है जो तबई कवानीन के मुताबिक रवां दवां है। ये वो आलम है जिसका इल्म हासिल करने की सलाहियत खुदा ने इंसान के अंदर रखती है। व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लाहा, सूरह 2 आयत नंबर 31। इस आलम से मुतल्लक इल्म हासिल करने की सलाहियत इंसान को दे दी गई। ये वो आलम है जिसका इल्म हम अपने हवासे खमसा के जरिए हासिल करते हैं, लेकिन ऐसी हकीकतें भी हैं जो हमारे हवास की जद में नहीं आती। याद रहे कि अरबों के नज़दीक गैब की तारीफ ये है कि वो शय या नताइज जो निगाहों से पोशीदा हों, बशर्ते कि वो शय या नताइज या हकीकत कहीं मौजूद ज़रूर हो। एक तो गैब की कैफियत ये होगी कि चीज़ें इंसानी इल्म की किसी सतह के ऊपर गैब में हों और वो हवास की जद में ना आई हों, लेकिन इंसानी इल्म में अजाफे से वो इदराक बिलहवास के अंदर आ जाएं तो वो गैब नहीं रहेंगी, वो शहादत हो जाएंगी। कायनात की सैकड़ों कुव्वतें और अनासर ऐसी हैं जो गैब थे, लेकिन साइंसी इंकिशाफात ने इन्हें मशहूद बनाकर हमारे सामने ले आए। लिहाजा एक गैब तो वो हुआ जो इल्म की किसी सतह के ऊपर तारीख के किसी दौर में गैब था और फिर इंसानी इल्म में इजाफे के साथ वो मशहूद हो गया। मसलन ये रेडियो टीवी की चीज़ें और एटमी तवानाई जो आज मशहूद हुई है, ये सारी क़ुव्वतें इसी कायनात के अंदर मौजूद थीं, लेकिन इल्म इंसानी को ना ही किसी वजह से वो मशहूद नहीं हुई थीं, गैब थीं। इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि जो चीज़ें उसके हवास में आ जाएं बस यही हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये पहले किस्म का गैब है जो इंसानी इल्म में इजाफे के बाद मशहूद हो जाता है। इंसानी फिक्र किसी शक्ल में भी लामहदूदियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। दूसरा गैब वो है जो इंसान की तबई जिंदगी में गैब ही रहता है। मसलन खुदा की जात, ये क्या है? ये चीज़ हमारे हवास की जद में नहीं आ सकती। ये फलसफा की जबान में यूं है कि लामहदूद इन्फिनिटी इंसान के महदूद फिनिटी जहन में नहीं समा सकता। हमारा जहन गैर महदूद का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। जब हम कहेंगे कि वक़्त लामुंतहा है, यानी कहीं से वक़्त शुरू नहीं हुआ, तो ये बात हमारे जहन में नहीं आ सकती। या हम कहें कि कायनात की कोई आखिरी हद नहीं है, तो ये भी हमारे जहन में नहीं आ सकता। जहन किसी नुक्ते पर जाकर ज़रूर खड़ा हो जाएगा, इसलिए कि हमारा जहन महदूद है और जो लामहदूद है वो हमारे जहन में नहीं आ सकता। इसलिए ये चीज़ें तो हमेशा गैब ही की दुनिया के अंदर रहेंगी। ऐसी हकीकतें जो हमारे जहन में ना समा सकती हों, तो क्या इन पर बगैर सोचे समझे, बगैर गौर व फिक्र के ईमान लाना होगा? मजहब कहता है कि हाँ, ऐसे ही ईमान लाना होगा, लेकिन कुरान कहता है नहीं, क्योंकि ये ईमान की तारीफ ही ये बताता है कि गौर व फिक्र और अक्ल व बसीरत और दलील व बुरहान की बिना पर किसी चीज़ को तस्लीम करने का नाम ईमान है। अगर मजहबी अंदाज से ईमान लाया जाए तो ये कुरान में बयान करता ईमान की तारीफ के खिलाफ चला जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जो गैब हमारे हवास के अंदर नहीं आते, इन पर कुरान ईमान की अपनी बयान करता तारीफ को नजरअंदाज करके कहे कि तुम इन पर गौर व फिक्र के बगैर ईमान लाओ। कुरान करीम फिक्र व अमल की बुनियाद पर हवास से बालातर चीज़ों को तस्लीम नहीं करवाता। किसी चीज़ का हवास की हद के अंदर ना आना और
بات ہے، اور اس چیز کے متعلق بغیر غور و فکر کے ایمان لانا دوسری چیز ہے۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حواس کی حد کے اندر نہیں آتی، لیکن غور و فکر کے ذریعے انسان تسلیم کرتا ہے کہ ہاں وہ حقیقت ہے۔ مثلا جتنی چیزیں بنائی ہوئی کریٹڈ ہیں، ان کے بارے میں منطقی قوانین کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے۔ آپ کو چیزوں کا کوئی خالق تسلیم کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ خالق آپ کے ذہن میں آئے یا نہ آئے۔ فکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے تسلیم کریں۔ اس لیے جو چیزیں انسان کے حواس میں نہیں آ سکتی، قرآن انہیں بھی بغیر فکر اور علم کے ماننے کا تقاضا نہیں کرتا۔ مثلا غیب کے معاملے میں خدا کی صفات پر غور و فکر سے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ غیب کے معاملے میں مرنے کے بعد کی زندگی سر فہرست ہے۔ خدا کے متعلق تو پہلے بھی اتنی کائنات ہے، اس میں منطقی طور پر انسان اس نتیجے پہ پہنچ ہی جاتا ہے کہ یہ سلسلہ کائنات جو اس قدر حسن و اسلوبی سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی قوت ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق تو یہ چیز بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی تو ایسے معلوم ہوتی ہے کہ یہ انسان کے غور و فکر کی حد سے باہر ہے، لہٰذا اسے تو بس بغیر غور و فکر کے ماننا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ نمبر 2، آیات 219-220۔ اس طرح خدا اپنے قوانین کو واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے اندر غور و فکر کرو۔ ظاہر ہے کہ نامحسوس اور نامشہود کے لیے کچھ علامات ہی دی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان آیات کو ہم نے مبہم نہیں رکھا، بلکہ یبین اللہ لکم، سورہ 2 آیت 219، ہم نے ان علامات و نشانات کو نہایت واضح کر دیا ہے۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تم دنیاوی حیات اور اخروی حیات کے متعلق غور و فکر سے کام لے سکو۔ موت کے بعد کی زندگی جو ہمارے سرحد ادراک سے باہر ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس پر بھی بغیر غور و فکر کے ایمان نہیں لایا جائے گا۔ یؤمنون بالغیب، سورہ 2 آیت نمبر 3 کے الفاظ بتا رہے ہیں غیب پر ایمان کی تعریف سے ہٹ کر نہیں لایا جائے گا، بلکہ لعلکم تتفکرون، سورہ 2 219۔ اور فکر کے بعد فکری طور پر تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ حقیقت ہے۔ فکری طور پر غیب پر ایمان کے سلسلے میں تیسری چیز، دو غیب تو اوپر آ چکے، یعنی جو انسان کے علم کی کمی کی وجہ سے غیب ہے، اور وہ جو خدا اور آخرت سے متعلق ہے۔ اب یہ تیسرا غیب آتا ہے۔ ہمارے ہاں دیسی گندم بوئی جاتی تھی، بڑی محنت کے بعد بھی فی ایکڑ 25 من حاصل ہوتی تھی۔ محکمہ زراعت نے کہا کہ ہم ایسا بیج لائے ہیں جس سے 100 من فی ایکڑ گندم حاصل ہوگی۔ سب نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہمارا برسہ برس کا تجربہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ محکمہ زراعت نے اپنے فارموں پر نیا بیج کاشت کیا اور سب کو فی ایکڑ 100 من گندم پیدا کر کے دکھا دیا۔ محکمہ زراعت کے تجربے سے پہلے ان کے دعوے کا نتیجہ غیب میں تھا، لیکن تجربہ کے بعد 6 ماہ میں ہی نتیجہ فی ایکڑ 100 من گندم کسانوں کے لیے سامنے آ گیا۔ اگلے سال کسان محکمہ زراعت کے بیج پر ٹوٹ پڑے اور ہر کوئی اس بات پر ایمان لے آیا کہ ہاں فی ایکڑ 100 من گندم ہو سکتی ہے۔ نظام کے نتائج کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک نظام کی طرف آتے ہیں۔ اس تیسرے غیب کو مزید سمجھتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے دعوے کی طرح ایک شخص یعنی نبی اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ لوگوں، میرے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ایمانداری سے زندگی بسر کرو، تو نہ صرف تمہاری زندگی خوشگوار اور خوشحال ہو جائے گی، بلکہ تم ہر قسم کے خوف و حزن سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ لوگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایمانداری میں سراسر نقصان ہے اور بے ایمانی سے انسان راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ جس نظام میں وہ شخص یہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ نظام ہی ایسا ہوتا ہے کہ بے ایمانی سے انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمانداری سے انسان کس طرح خوشگوار اور خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے۔ نظام قائم کیے بغیر لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ تم اپنے دعویٰ کے نتائج نکال کر دکھاؤ، لیکن
ظاہر ہے کہ جس نظام کی وہ شخص بات کر رہا ہوتا ہے اس کو جب تک قائم نہ کیا جائے اس کے دعویٰ کے نتائج کس طرح نکلیں گے؟ اس شخص کے آس پاس کچھ لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، ایک جماعت بننا شروع ہوتی ہے جو غیب میں موجود نظام کے نامشہود نتائج یعنی اس شخص کے دعویٰ میں پوشیدہ نتائج پر فکری طور پر ایمان لے آتی ہے۔ وہ اپنے ہاں اس شخص کی ہدایت کے مطابق ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اس نظام کے تحت اپنی اپنی زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح زندگی بسر کرنے کو قرآن کی زبان میں مسلم ہو جانا کہتے ہیں، یعنی نظام کے قوانین کے سامنے اطاعت کے لیے جھک جانا۔ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ جب تک مومن مسلم نہیں ہوتا یا مسلم مومن نہیں ہوتا اس وقت تک نظام کا نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے نظام قائم کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، جنگیں لڑنا پڑیں گی۔ پہلے سے موجود باطل نظام اس نئے نظام کی سخت مخالفت کرے گا۔ جو لوگ نئے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں گے وہ اس نظام کے نتائج کو دیکھے بغیر اس کے دعوی کو محض فکری طور پر تسلیم کر رہے ہوں گے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس نظام کے غیب میں موجود نتائج سامنے آ کر رہیں گے۔ اس یقین کی بدولت وہ اپنی جد و جہد میں ثبات و استقامت سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ کسی نظام کے اندیکھے نتائج پر یقین، یہ بھی ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ نظام کے اندیکھے نتائج پر ایمان لانے والوں کو قرآن نے السابقون الاولون کہہ کر پکارا ہے۔ یہ لوگ نظام کے نتائج پر اس وقت ایمان لاتے ہیں جب نتائج ابھی سامنے نہیں آئے ہوتے۔ یہ لوگ اس وقت نظام کو لے کر اٹھتے ہیں جب ساری دنیا ان کو اپنے حساب سے پاگل کہہ رہی ہوتی ہے۔ جب قرآن ان کو اولی الالباب کہتا ہے، السابقون الاولون کے بغیر نظام خداوندی قائم نہیں ہو سکتا۔ غیب میں موجود نتائج کو مشہود کرنے کا طریقہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سورہ 2 آیت نمبر 3 ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظام کے نتائج کو اپنے عمل سے مشہود کرتے ہیں۔ نتائج مشہود ہونے کے بعد تو کسانوں کے مانند نئے بیج کی دوڑ کی طرح لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا سورہ 110 آیت 2، گاؤں کے گاؤں قریہ در قریہ لوگ دین اللہ میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نظام کے محسوس نتائج وہ دلیل محکم ہے جو بڑے بڑوں کو جھکا دیتی ہے۔ قرآن نے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سورہ 2 آیت نمبر 2-3 کہہ کر کہا یہ ہے کہ یہ کتاب ان کو رہنمائی دے گی جو اس کے نظام کے اندیکھے یعنی غیب میں موجود نتائج کی صداقت پر یقین رکھ کر نمبر 1 آمادہ سفر ہوں گے اور نمبر 2 نظام خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنے کو نصب العین بنا کر آگے بڑھیں۔ یہ ہیں ایمان بالغیب کی 3 کیفیتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ چوتھا غیب صاحب اختیار و ارادہ انسان کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ کائنات کی جتنی اشیاء ہیں وہ سب قانون خداوندی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، اس لیے جو بھی ان سے متعلق قانون کا علم حاصل کر لے گا وہ ان سے متعلق پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ 1000 سال پہلے بھی سورج اور چاند کے بارے میں یقینی طور پر بتایا جا سکتا ہے کہ گرہن کب ہوگا اور کتنی دیر کے لیے ہوگا، لیکن انسان کے مقابلے میں تھوڑا سا اختیار رکھنے والی مکھی کے بارے میں ایک میز پر بیٹھے سائنسدان اور نجومی نہیں بتا سکتے کہ مکھی یہاں سے اڑ کر کہاں بیٹھے گی۔ انسان کے اختیار و ارادے کا تو یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ جس قدر انسان طبعی قوانین کا علم حاصل کرتا چلا جائے گا یہ اشیاء کائنات سے متعلق غیب کو مشہود کرتا چلا جائے گا۔ لیکن دوسرا تو رہا ایک طرف انسان خود اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ کل اس پر کیا بیتے گی۔ قرآن نے کائناتی علم اور انسان کے بارے علم میں فرق کیا ہے۔ کہا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34۔ الساعت کا علم خدا کے پاس ہے اور وہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور رحم مادر میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کس سرزمین پر موت واقع ہوگی۔ بارش اور
رحم مادر کا نظام تو طبعی قوانین کے تحت ہے، جو بھی ان سے متعلق علم حاصل کر لے وہ رحم مادر اور بارش کے متعلق بتا سکتا ہے۔ ایک وقت انسان کے علم کی کوتاہی کی وجہ سے یہ دونوں صرف اللہ کے علم میں تھے۔ اب انسان نے علم حاصل کر لیا ہے تو یہ انسان کے علم میں بھی آ گئے ہیں، لیکن اگلی دو چیزوں کہ کل وہ کیا کرے گا اور کس سرزمین پر موت واقع ہوگی، ان دونوں کے بارے میں کوئی انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ انسان کے بارے میں یہ وہ غیب ہے جس کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ وہ اشیاء کائنات جن کے بارے میں انسان نے ابھی علم حاصل نہیں کیا وہ خدا کے علم میں ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں انسان بھی علم حاصل کر لیتا ہے تو یہ خدا اور انسان دونوں کے علم میں آ جاتے ہیں۔ کائنات کے جو گوشے ابھی انسان کی دسترس میں نہیں آئے ان کے متعلق غیب صرف خدا جانتا ہے۔ جو نظام طبعی قوانین کے تحت نہیں ہے اس سے متعلق انسان کچھ نہیں جان سکتا، الا یہ کہ خدا وحی کے ذریعے بذریعہ نبی جتنا وہ بتانا چاہے خود بتائے، اس کے علاوہ غیب جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 31، میں غیب نہیں جانتا۔ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس کے دل میں جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے اس کا صرف خدا ہی علم رکھتا اور کوئی نہیں، اس کے متعلق پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے۔ غیبی نتائج کو مشہود کرنے کے لیے عملی پروگرام کا نام یقیمون الصلاۃ ہے۔ الصلاۃ اور الزکوٰۃ کا ذکر آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا۔ زکوٰۃ کی تشریح اپنے مقام پہ آئے گی۔ نظام کے اندیکھے نتائج کو مشہود کرنے کے لیے السابقون الاولون ایک نظام قائم کرتے ہیں۔ اس نظام کا قرآنی نام اقامت الصلاۃ ہے۔ الصلاۃ کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے۔ نماز لفظ نہ تو اردو کا ہے اور نہ عربی کا، یہ پرانی فارسی پہلوی زبان کا لفظ ہے۔ ایران کے مجوسی اپنی عبادت کو نماز کہتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں مجوسی، جنہیں آپ پاکستان میں پارسی کہا جاتا ہے، اپنی عبادت کو نماز ہی کہتے ہیں۔ لفظ نماز پر اعتراض نہیں، بشرطے کہ یہ لفظ الصلاۃ کے مفہوم کا صحیح آئینہ دار ہو۔ یقیمون کا مادہ کاف الف میم کام ہے، جس کے بنیادی معنی کسی چیز کو قائم، اسٹیبلش کرنا، مستحکم کرنا ہے۔ اقامت الصلاۃ کے معنی نظام الصلاۃ کو متمکن کرنا ہے۔ صلاۃ دراصل مومن کی پوری زندگی کا پروگرام ہے۔ یہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ ایک پروگرام تو وہ ہے جو ہم اپنی زندگی کے بارے میں خود متعین کرتے ہیں، اور دوسرا پروگرام وہ ہے جسے ہم خدا کے قوانین کے مطابق مرتب کرتے ہیں۔ خدا کے قوانین کے مطابق پروگرام کو الصلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن کی دو ہی بنیادی اصطلاحات ہیں، ایک اقامت الصلاۃ اور دوسری ایتاء زکوٰۃ، جو بار بار قرآن کریم میں آئیں گی، الحمد سے لے کر یہاں تک۔ چونکہ الصلاۃ کا ذکر قرآن کریم میں ہمارے سامنے پہلی مرتبہ یہاں آیا ہے، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی مقام پر قرآنی الصلاۃ کو پوری تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ آگے جب الصلاۃ کا مفہوم آئے گا تو اس آیت کا حوالہ دے دیا کریں گے، کیونکہ سورۃ العنکبوت کی آیت 45 میں الصلاۃ کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم یقیمون الصلاۃ کی تشریح کرتے ہوئے سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 کو بھی ساتھ لیں گے۔ قرآنی الصلاۃ معاشرے کو بخل اور المنکر سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت 45 کا مفہوم ہے، اے رسول، جو قوانین تمہیں بذریعہ وحی دیے گئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہو اور خود ان قوانین کے مطابق نظام صلاۃ قائم کرو۔ یقیناً نظام صلاۃ لوگوں کو الفحشاء، سورہ 29 آیت 45، بخیلی اور المنکر، سورہ 29 آیت 45 سے روک دے گا۔ یہ نظام اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب انسانی معاشرے میں اقتدار اعلیٰ کی حیثیت خدا کے قانون کو حاصل ہو۔ اور تمہارے خود ساختہ قوانین اور نظام کیا کرتے ہیں، خدا کو اس کا اچھی طرح علم ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 45 میں تشریح طلب باتیں یہ ہیں: نمبر 1 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نمبر 2 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ
अनल फाशाए वल मुनकर। नंबर 3 वा लिज़िक्रिल्लाह अकबर। और नंबर 4 वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन। मजहब के अलमबरदारों से पूछने की बात यह है कि हुजूर, खुदा का दावा है कि अस्सलात बुराइयों, बखीली और बेहयाइयों से रोक देती है, तो क्या वाकई नमाजी बेहयाइयों और बुराइयों से रुके हुए हैं? नमाजी तो मुक्तदी हैं। नमाज पढ़ाने वालों से पूछिए, क्या पेश अमामों के घिनौने किस्से आए दिन अखबारात में नहीं छपते रहते? हकीकत यह है कि नमाजियों और पेश अमामों की सीरत और किरदार इस बात की शहादत नहीं देती कि अस्सलात इन्हें बेहयाइयों और बुराइयों से रोके हुए हैं, जबकि खुदा का दावा है कि अस्सलात बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देती है। अगर नमाजी और पेशामाम बुराइयों और बेहयाइयों से नहीं रुके हुए हैं, तो क्या खुदा का दावा माअज़ल्लाह गलत है? अगर जवाब नहीं में है, और यकीनन जवाब नहीं में होना चाहिए, तो दूसरी बात यही है कि हम कुरानी सलात को कायम नहीं रखे हुए हैं। खुदा ने अस्सलात कायम करने के लिए कहा है, ना कि अस्सलात पढ़ने के लिए। लिहाजा जो अस्सलात हम पढ़ते हैं वो अस्सलात है ही नहीं जो बुराइयों और बेहयाइयों से रोक देती है। बात सीधी सी है कि रोके तो कुरानी अस्सलात है और ना रोके तो मजहब की यसनाउन। सूरा 29 आयत 45। यानी खुद साख्ता अस्सलात है, क्योंकि खुदा का दावा गलत नहीं हो सकता। हकीम कहता है कि इस नुस्खे से बुखार उतर जाएगा, और बुखार नहीं उतरता तो दो ही बातें हैं कि या तो हकीम का नुस्खा गलत है, या फिर नुस्खे का इस्तेमाल हकीम की हदायत के मुताबिक नहीं है। तीसरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। उम्मत अस्सलात नमाज भी पढ़ती चली जाती है और बुराइयों और बेहयाइयों से भी नहीं रुकती। ये भी नहीं कहती कि खुदा का दावा गलत है। अगर कहा जाए कि तुमने कुरानी अस्सलात कायम नहीं की हुई है, तो मानते भी नहीं हैं। कुरान करीम अपने हर हुक्म पर अमल करने का महसूस नतीजा बताता है। महसूस नतीजा इस बात का टेस्ट है कि कुरानी हुक्म पर कुरानी अंदाज में अमल किया गया है या नहीं। कुरान ज़हनी, एतकादी, नज़री, तसव्वुराती या तख़य्युलाती बात नहीं करता कि हम अपने जहन में समझ लें कि ऐसा करने से वाकई कुछ हो रहा है। बुखार के उतर जाने को थर्मामीटर महसूस तौर पर आपको बता देगा कि टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। अगर बुखार नहीं उतरा तो खड़े होकर नुस्खे को देखना होगा कि सही है या गलत है। ऐसा तो आप कभी नहीं करते कि बुखार न उतरने पर भी इसी नुस्खे को दोहराते चले जाएं और इत्मीनान भी रखें कि इलाज सही हो रहा है। आप डॉक्टर को आगाह करते हैं या डॉक्टर तब्दील करते हैं। कुरान कहता है कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर। सूरा 29 आयत नंबर 45। अस्सलात फाहशा और मुनकर से यकीनी तौर पर रोक देती है। अब नमाजी खुद इकरार करते हैं कि हम बुराइयों और बेहयाइयों से नहीं रुके हुए हैं। उनकी सीरतों किरदार इकरार है कि ये नहीं रुके हुए, तो फिर अगली बात ये कि माअज़ल्लाह खुदा का दावा गलत है, या फिर ये नमाज जो हम पढ़ते हैं कुरानी अस्सलात नहीं है। नमाज लफ्ज़ तो ईरानियों ने अस्सलात की जगह हमें दिया है। अस्सलात को नमाज कहकर ईरानियों ने उम्मते मुस्लिमा को परस्तश पर डाल दिया। जाहिर है कि परस्तश का जिल्लत और रुसवाई के अलावा और कोई नतीजा नहीं निकला करता, और यही नतीजा निकल भी रहा है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुरानी अस्सलात क्या है। अस्सलात का अरबी मुबीन में मफहूम। अरबी ज़बान में अस्सलात का मादा स्वाद, लाम, वाव। उसके बुनियादी मानी हैं किसी के पीछे पीछे इस तरह से चलते चले जाना कि उससे आगे तो ना बढ़ा जा सके, लेकिन इस चलने या इस दौड़ में आगे वाले और उस पीछे वाले के दरमियान फासला भी ना रहे, यानी आगे जाने वाले को साथ जुड़ा हुआ चलता जाए। अरबों के यहाँ सलाद के महसूस मानी इस तरह से लिए जाते थे। ये जो रेस कोर्स में घोड़े दौड़ते हैं, तो जो दूसरे नंबर पे घोड़ा होता था और उसकी सूरत ये होती थी कि उसकी कनूतियां अगले घोड़े की पुश्त या सरीन के साथ तो लगी रहती थीं, लेकिन ये पीछे वाला घोड़ा आगे वाले से आगे नहीं बढ़ सकता था, और उन दोनों के दरमियान फासला भी ना बढ़े, तो आगे वाले घोड़े को अरब साबिक और पीछे दूसरे नंबर वाले घोड़े को मुसल्ली कहते थे। दूसरे नंबर वाले घोड़े के सामने मंजिले मकसूद होती है
اور یہ منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ منزل اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے والے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے، آگے والے کا اتباع کرتا چلا جائے ہے۔ گویا صلاۃ میں ایک منزل، ایک نصب العین اور ایک خاص راستہ ہوتا ہے جس پر وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ مفہوم ہماری مروجہ نماز میں نہیں ہے۔ صلاۃ اور تسبیح کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ 24 آیت نمبر 41۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے تسبیح کرتے ہیں؟ یعنی کائنات کی تمام اشیاء جسم کی پوری توانائی کے ساتھ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اس آیت میں یسبح آیا ہے جس سے تسبیح کا لفظ بنا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ علم ترا وہاں آتا ہے جہاں محسوس چیز کا ذکر ہو۔ الصلاۃ میں تو دوسرے نمبر کا گھوڑا جسم کی ساری توانائی صرف کر کے سرپٹ اس لیے دوڑتا ہے کہ کہیں آگے والے اور اس کے درمیان فاصلہ نہ پڑ جائے۔ اگر فاصلہ پڑ گیا تو پیچھے والے گھوڑے کی باغ دوڑ صلاۃ نہ رہے گی اور دوسرے نمبر والا گھوڑا مسلی نہیں رہے گا۔ گھوڑے کا اپنی جسم کی پوری توانائی صرف کر کے اس خیال سے سرپٹ دوڑنا کہ فاصلہ بڑھنے نہ پائے، سبحہ یعنی تسبیح کہلاتا ہے۔ اس طرح تیراک جب اپنی جسم کی پوری توانائی صرف کر کے لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر تیرتا ہے تو عرب اس کو سبحہ یعنی تسبیح کہتے تھے۔ عربوں کے ہاں مسلی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ مسلی وہ گھوڑا ہے جو صلاۃ اور تسبیح دونوں کرتا ہے، یعنی نمبر 1 اپنی منزل مقصود کی طرف کسی کے اتباع میں چلنا صلاۃ ہے، اور نمبر 2 پوری کوشش اور جسم کی پوری توانائی کے ساتھ سرگرم عمل رہنا تسبیح ہے۔ صلاۃ و تسبیح دونوں اکٹھی ہوتی ہیں۔ جہاں صلاۃ ہو اور تسبیح نہ ہو تو وہ صلاۃ نہیں، اور جہاں تسبیح ہو اور صلاۃ نہ ہو تو وہ تسبیح نہیں۔ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے اور لفظ صلاۃ سے پہلے ال لگ جانے سے الصلاۃ قرآن کی اصطلاح بن گئی ہے۔ عربوں کی زبان کے اعتبار سے صلاۃ اور تسبیح کا مفہوم تو ہم اوپر سمجھ چکے ہیں، لہٰذا اب ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ 24 آیت نمبر 41۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے اپنی پوری توانائی کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے جسم کی پوری توانائی کے ساتھ مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہنا تسبیح کہلاتا ہے۔ جو کائنات کی الصلاۃ ہے وہی انسان کی بھی الصلاۃ ہے، لیکن اختیار و ارادے کے ساتھ۔ اوپر جو آیت پیش کی گئی ہے اسی میں آگے ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، سورہ 24 آیت 41۔ ذرا ان پرندوں کو دیکھو کہ یہ پر پھیلائے ہوئے کس طرح سے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتا ہے، اور خدا کی ان کے اوپر نگاہ ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ انسان کے علاوہ پرندوں اور دیگر اشیاء کائنات کے اندر خدا نے ان کی صلاۃ اور تسبیح کو ودیت ان بلٹ کر دی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ودیت کردہ رہنمائی کے مطابق چلنے پر مجبور ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے جو رہنمائی صلاۃ اشیاء کائنات میں ودیت کی گئی ہے، وہی رہنمائی زندگی بسر کرنے کے لیے انسانوں کو وہی بذریعہ انبیاء عطا فرمائی گئی ہے۔ پرندے صبح سویرے گھونسلوں سے نکل کر ودیت کردہ رہنمائی کی روشنی میں سینکڑوں میل سارا دن سفر کرتے ہیں، اور شام کو اپنی صلاۃ اور تسبیح کا علم رکھنے کی بدولت بغیر بھٹکے واپس اپنے اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو کبھی غلطی نہیں لگتی۔ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس لیے اس کی صلاۃ اور تسبیح کو اس کے اندر ودیت ان بلٹ نہیں کیا تاکہ یہ ایک مجبور مخلوق بن کے نہ رہ جائے۔ انسان کی صلاۃ اور تسبیح کو خدا نے انبیاء کرام کے ذریعہ بتایا، جس کے مطابق اگر زندگی بسر کی جائے تو نہ صرف دنیاوی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے
बल्कि उखरवी जिंदगी भी ज़ात की नशोनुमा हो जाने की वजह से खुशगवार हो जाती है। शहद की मक्खी को देखिए जो फूलों से रस निकाल कर शहद का एक कतरा बनाने के लिए 37,000 मील का सफर तय करती है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि वो शहद के कतरे को अपने छत्ते के अलावा किसी दूसरे छत्ते में रख दे या रास्ता भूल जाए। ऐसा इसलिए नहीं होता कि कायनात की हर शय के अंदर उनकी सलात और तस्बीह को वदीयत कर दिया गया है। अल्फाज आए हैं कद आलिमा, सूरह 24 आयत 41। कद तो अरबी ज़बान में यकीनी चीज़ के लिए आता है, यानी तमाम अशिया यकीनी तौर पर अपनी सलात को जानती हैं। अस्सलात कायम करने वालों यानी मुसल्लीन की मंजिल मकसूद कौन सी है? मुसल्ली घोड़े के दौड़ने के लिए तो एक मुसल्ला यानी ट्रैक होता है। मुसल्ली घोड़ा ट्रैक यानी रास्ते को नहीं देखता, बल्कि वो तो आगे जाने वाले नंबर एक घोड़े साबिक को देखता है और उसके पीछे पीछे इस तरह चलता है कि दरमियान में फासला न पड़ जाए। सूरह अल फातिहा में कुरान ने इंसानों को एक आरजू करना सिखाई कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सूरह 1 आयत नंबर 5, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। यानी ये चलना कोल्हू के बैल की तरह चलना नहीं है कि जहां से सुबह शुरू हुआ था वहां पर ही शाम को हो। सिराते मुस्तकीम गोल दायरा में चलना नहीं होता, बल्कि ये तो किसी मंजिल तक पहुंचाने का सीधा रास्ता होता है। खुदा ने कहा कि जिस रास्ते की तुमने आरजू की है उसी रास्ते पर तो मैं खुद चलता चला जा रहा हूँ। कहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 56। यकीनन मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर जा रहा है। अस्सलात में शर्त यह है कि दूसरे नंबर का मुसल्ली घोड़ा पहले नंबर साबिक घोड़े से आगे नहीं जा सकता, लेकिन मुसल्ली घोड़े की रफ्तार इतनी कमजोर भी ना हो कि मुसल्ली और साबिक घोड़े में फासला पैदा हो जाए। खुदा जिस रास्ते पर आगे आगे जा रहा है उसी रास्ते पर इंसान पीछे पीछे जिस्म की पूरी तवानाई के साथ इस तरह चले कि खुदा यानी कवानीने खुदाबंदी और इंसान के दरमियान में फासला ना पड़ने पाए। अब खुदा और उसका रास्ता तो हमें महसूस तौर पर नजर नहीं आता, फिर कैसे उसके पीछे पीछे चला जाए? सो खुदा की जात सिराते मुस्तकीम पर नहीं चलती, बल्कि खुदा का सिराते मुस्तकीम पर चलना उसकी सिफात का चलना है। खुदा ने अपने रास्ते यानी सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए कवानीन अंबियाए किराम के जरिए इंसानों को दिए, जो अब क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज हैं। इंसान जिस कदर कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करके अपने आप को खुदाई सिफात में बहद्दे बशरियत रंगता चला जाएगा, यानी जिस कदर खुदा की सिफात इंसान के कैरेक्टर में मुनक्स होंगी, उसी कदर वो खुदा के रंग में रंगा हुआ समझा जाएगा। उसी को सिबगतुल्लाह यानी अल्लाह का रंग कहते हैं। रंग जब किसी चीज पर चढ़ता है तो उस चीज का पहला रंग और उस पर पड़े धब्बे सब छुप जाते हैं। अगर पहला रंग या धब्बे ना छुपे तो समझा जाएगा कि रंग अच्छी तरह नहीं चढ़ा। सिबगतुल्लाह यानी सिफाते खुदाबंदी के रंग में खूब अच्छी तरह इंसान को अपने कैरेक्टर को रंगना होता है, तब कहीं जाकर ये मुसल्ली घोड़े की तरह खुदा के पीछे पीछे चलता है। अगर इंसान के कैरेक्टर पर सिबगतुल्लाह यानी सिफाते खुदाबंदी का रंग गालिब ना आया हो तो ये सिरातल मुस्तकीम पर खुदा के पीछे पीछे चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी रफ्तार और सिराते मुस्तकीम पर खुदा की रफ्तार में फर्क होगा। रफ्तार का ये फर्क ना तो इंसान को मुसल्ली रहने देगा और ना ही कमजोर रफ्तार के फर्क की वजह से वो तस्बीह का हक अदा कर सकेगा। जो लोग खुदा के पीछे पीछे सिराते मुस्तकीम पर न चल सकें तो ऐसे लोग सलात को ज़ाय करने के मुजरिम होते हैं। अज़ाउ सलाता यानी अस्सलात को ज़ाय करने का मफहूम। अंबिया इकराम आते और मुआशरे में इस्लाह करके उनको सलात के रास्ते पर डाल देते थे, यानी कवानीन खुदाबंदी पर मबनी निज़ाम खुदाबंदी कायम कर देते थे। निज़ाम के अहकाम का उम्मत इत्तेबा करती थी। अंबिया इकराम के बाद क्या होता? कहा फ़खलफ़ा मिन बादिहिम खल्फुन, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 59। अंबिया इकराम के जाने के बाद उम्मत में नाखल्फ पैदा हो जाते। यू नाखल्फों ने क्या किया? कहा कि अज़ाउत सलात, सूरह 19 आयत नंबर 59, नाखल्फों ने अस्सलात को ज़ाय कर दिया। तो क्या उन्होंने नमाजें पढ़ना छोड़ दी थी? कहा कि नहीं। वत्तबउ शहवात,
سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59۔ وہ اپنے ہی جذبات کے پیچھے چلنے لگ گئے اور اس طرح انہوں نے صلات کو ضائع کر دیا۔ گویا نظام خداوندی کے احکامات کی اطاعت کو الصلاۃ کہا گیا ہے، اور اپنے یا لوگوں کے جذبات پر مبنی قوانین کا اتباع کرنا الصلاۃ کو ضائع کر دینا کہا گیا ہے۔ چاہے ایک ڈکٹیٹر کے قوانین کا اتباع ہو یا جمہور کے بنائے ہوئے قوانین کا، اگر قوانین خداوندی پر مبنی نظام کی اطاعت نہیں ہے تو یہ صلات کو ضائع کر دینا ہے، اور اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ اپنے اور دوسرے انسانوں کے جذبات پر مبنی قوانین کا اتباع کرنا فحشاء اور المنکر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسانوں کے جذبات کا اتباع نہیں ہوتا تو فحشاء اور المنکر بھی نہیں ہوتے۔ یہاں الصلاۃ کے بالمقابل اتباعی جذبات آیا ہے، لہٰذا جذبات کا اتباع کرنا صلات کو ضائع کر دینا ہے، اور جذبات کو قوانین خداوندی کے تابع کر لینا الصلاۃ کی پابندی کرنا کہلاتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مفہوم نظام خداوندی کا قیام ہے۔ اقامت الصلاۃ سے مراد 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی تمسک بالکتاب، یعنی پوری زندگی اطاعت کے لیے قرآن سے جڑے رہنا ہے۔ کہا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، سورہ نمبر 7 آیت 170۔ وہ لوگ جو تمسک بالکتاب کرتے ہیں اور اقامات الصلاۃ یعنی نظام خداوندی کو قائم کرتے ہیں۔ مصلی سے متعلق اوپر بتایا گیا تھا کہ پیچھے والے کا اتباع، کہ آگے والے اور اس پیچھے والے کے درمیان فاصلہ گیپ نہ آئے۔ اس آیت میں الصلاۃ کی وضاحت یمسکون بالکتاب، سورہ 7 آیت 170 تمسک بالکتاب سے کر دی گئی ہے۔ کسی چیز کے ساتھ چپکے رہنا تمسک کہلاتا ہے۔ خدا کی کتاب سے اطاعت کی خاطر چپکے رہنے کو الصلاۃ کہتے ہیں، اور قوانین خداوندی پر مبنی نظام کے قیام کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں، اور یہی خدا کا اتباع کرنا ہے۔ نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں یا مسلمانوں کی غیر خداوندی حکومت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اقامت الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 22/41 کے فرائض صرف وہاں ادا ہو سکتے ہیں جہاں نظام خداوندی قائم ہو۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ مومنین کے بارے میں قرآن نے کہا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں ملک میں تمکن حاصل ہو گیا تو پھر یہ نمبر 1 نظام خداوندی قائم کریں گے، اقام الصلاۃ۔ نمبر 2 لوگوں کو سامان نشو و نما دیں گے، وآتوا الزکوٰۃ۔ نمبر 3 نظام خداوندی جن امور کو پسند کرے گا ان کو کرنے کا حکم دیں گے، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ۔ نمبر 4 جن امور کو نظام خداوندی ناپسند کرے گا ان سے لوگوں کو منع کریں گے، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اور نمبر 5 تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ قرآن نے اقامت الصلاۃ کو قیام نظام خداوندی سے مشروط کر دیا ہے۔ قرآن میں صلاۃ کے لیے اقامت الصلاۃ کے الفاظ آئے ہیں۔ سارے قرآن میں نماز پڑھو کے الفاظ نہیں ہیں، ہے تو صرف یہ کہ الصلاۃ کو قائم کرو، یعنی الصلاۃ کو اسٹیبلش کرو۔ قائم یا اسٹیبلش تو کسی نظام کو کیا جاتا ہے۔ قرآن تو اوپر 5 باتوں کے لیے تمکن فی الارض کی شرط عائد کر رہا ہے۔ جب تک نظام خداوندی کو قائم کرنے والوں کو ملک میں تمکن یعنی غلبہ حاصل نہیں ہوگا تو ان امور کی ادائیگی قرآن کی روح سے ناممکن ہے۔ لہٰذا اقامت الصلاۃ مشروط ہے تمکن فی الارض سے۔ غیر مسلموں کی حکومت میں تو ایک طرف خود مسلمانوں کی اپنی غیر قرآنی حکومت میں بھی الصلاۃ قائم نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اس آیت میں اقامت الصلاۃ اور دیگر 4 امور کے لیے تمکن فی الارض کی شرط لگا دی ہے، یعنی جب انہیں ملک میں تمکن حاصل ہوگا تب جا کر مسلمان اقامت الصلاۃ کر سکیں گے۔ تمکن فی الارض حاصل ہونے سے پہلے مسلمان نماز تو پڑھ سکتے ہیں جیسے آج پڑھی جا رہی ہے، لیکن اقامت الصلاۃ کا قرآنی فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ تقسیم ہند کی تحریک کے دوران ملک کے چوٹی کے علماء نے کہا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد
ہندو نماز روزے اور دیگر مذہبی رسومات کی ادائیگی کی ضمانت دیتا ہے، تو پھر مسلم لیگ کیوں الگ مملکت کا مطالبہ کر رہی ہے؟ طلوع اسلام نے ان علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ قرآن نے تو اقامت الصلاۃ کے لیے مکناہم فی الارض سورہ 22 آیت 41 تمکن فی الارض کی شرط لگائی ہے کہ جب انہیں ملک میں تمکن حاصل ہوگا تو آپ کہتے ہیں کہ ہندو کی حکومت میں بھی اقامت الصلاۃ کی جا سکے گی، تو براہ مہربانی اس آیت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے تو ہمارا اور تمہارا جھگڑا مٹ جائے گا۔ طلوع اسلام نے مزید کہا کہ یہ تمہارا ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، یہ تو تمہارا قرآن کے ساتھ جھگڑا ہے۔ سب چوٹی کے علماء نے چپ سادھ لی، کسی نے جواب نہ دیا۔ اسی موقع پر علامہ اقبال نے کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ الصلاۃ کے لیے تمکن فی الارض بنیادی شرط ہے۔ ہمارے علماء اکرام اقامت صلاۃ سے مراد نماز پڑھنا لیتے ہیں، اور آتوا الزکوٰۃ سے مراد صاحب نصاب لوگوں کو، حکومت کو یا مستحقین کو زکوٰۃ دینا لیتے ہیں، حالانکہ آتوا الزکوٰۃ کے معنی ہیں کہ حکومت لوگوں کو سامان نشو و نما دے گی۔ اسی طرح علماء اکرام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد تبلیغ کرنا لیتے ہیں، حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی ملک میں تمکن درکار ہے، کیونکہ جب ملک میں غلبہ حاصل ہوگا تب ہی معروف کا حکم دیا جا سکے گا اور منکر سے منع کیا جا سکے گا۔ مغلوب کے حکم دینے اور منع کرنے کے کیا معنی ہیں؟ مغلوب تو نہ حکم دے سکتا ہے اور نہ منع کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اقامت الصلاۃ کسی ایسی چیز کا قائم کرنا ہے جس کے لیے مسلمانوں کے پاس اپنی آزاد مملکت کا ہونا ضروری ہے، تاکہ قوانین خداوندی پر مبنی نظام تشکیل دے کر اقامت الصلاۃ کا فریضہ ادا کیا جا سکے۔ پھر یہ مذہب کی نماز پڑھنا اقامت الصلاۃ تو نہ ہوا، اس سے بھی زیادہ واضح قرآن میں ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ سورہ 24 آیت 55۔ انسانوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں تو ہم انہیں زمین میں مملکت عطا کر دیں گے۔ قرآن کریم اعمال صالحہ کا ثواب اسی زمین پر مملکت کا مل جانا بتاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن نے پہلے ثواب دنیا کا ذکر کیا ہے اور بعد میں ثواب الآخرت کا ذکر آیا ہے۔ سورہ 3 آیت نمبر 145۔ اقامت الصلاۃ یعنی نظام خداوندی کی محسوس نشانیاں۔ استخلاف فی الارض سے صوفیاء اکرام نے وہ خلافت مراد لی ہے جو پیروں سے مریدوں کو ملتی ہے، حالانکہ اس سے ملک میں حکومت اور غلبہ کا ملنا مراد ہے۔ قرآن تو کسی بات کو مبہم رہنے نہیں دیتا، اس لیے لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ 24 اور 55 کی وضاحت کے لیے کہا کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں ایسی حکومت ملے گی جس قسم کی مملکت اور حکومت پہلے گزرے اعمال صالحہ کرنے والی اقوام کو ملی تھی۔ خدا مملکت اور حکومت کس مقصد کے لیے دیتا ہے؟ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ سورہ 24 آیت 55، تاکہ اس مملکت میں تمہارا وہ دین متمکن ہو سکے جس کو تمہارے لیے پسند ٹھہرایا گیا ہے۔ دین متمکن ہو ہی نہیں سکتا جب تک نظام خداوندی قائم نہ ہو جائے۔ اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ حکومت کا مل جانا ہے، اور حکومت ملنے کا مقصد بتایا تاکہ تمہارا دین متمکن ہو جائے۔ دین کا تمکن کوئی ذہنی یا خیالی سی بات نہیں ہے۔ دین کے متمکن ہونے کی پہلی محسوس نشانی بتائی کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا سورہ 24 آیت نمبر 55۔ دین کے تمکن ہو جانے کے بعد کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا، یعنی خوف امن سے بدل جائے گا۔ دین کے تمکن کی دوسری محسوس نشانی یہ بتائی کہ یعبدوننی، دین کے تمکن کے بعد اطاعت اور محکومیت صرف خدا کے قوانین کی ہوگی، یعنی کسی انسان کے جذبات کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تیسری محسوس نشانی یہ بتائی کہ لا یشرکون بی شیئا سورہ 24 آیت 55۔ دین کے متمکن ہو جانے کے بعد یہ بھی نہیں ہوگا کہ کچھ خدا کے قوانین لے لیے جائیں اور کچھ قوانین انسانوں کے لے لیے جائیں، کیونکہ یہ شرک ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔
ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، سورہ 24 آیت 55۔ دین کے متمکن ہو جانے کے بعد اگر کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے، مومنین میں نہیں ہوتا۔ مومنین کے پاس نمبر 1 مملکت ہوگی، نمبر 2 اس میں دین متمکن ہوگا، نمبر 3 خوف امن سے بدل جائے گا، نمبر 4 اطاعت و محکومیت صرف قوانین خداوندی کی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ کچھ خدا کے قوانین لے لیے جائیں اور کچھ قوانین انسانوں کے لے لیے جائیں، صرف احکام خداوندی کی اطاعت ہوگی۔ اگر مومنین کی ایسی کیفیت نہیں ہے تو یہ کفرہ بعد ذالک ہے، یعنی یہ ہم مسلمانوں کی کیفیت ہے، یہ فسق کی کیفیت ہے۔ آگے آیت ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، سورہ 24 آیت 55 کی وضاحت یہ کہہ کر دی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ 24 آیت 56، یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت کرو تاکہ تمہاری ذات کی اور جسمانی صلاحیتیں نشو و نما پاتی چلی جائیں۔ اقامت صلاۃ دین خداوندی میں ایک مرکزی چیز ہے، یہ دین کا ملخص ہے، دین کے قیام کا ذریعہ ہے۔ قرآن اس کی تفصیل نہیں دے گا تو اور کس بات کی تفصیل دے گا؟ اگر اقامت صلاۃ والی کیفیت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مومنین کے پاس نمبر 1 مملکت ہو، نمبر 2 دین متمکن ہو، نمبر 3 خوف امن سے بدل گیا ہو، نمبر 4 اطاعت و محکومیت خالص قوانین خداوندی کی ہو رہی ہو، نظام خداوندی کے صرف ایک زندہ سربراہ کی اطاعت ہو رہی ہو، تو ایسی کیفیت کا دوسرا نام اقامت الصلاۃ ہے۔ اگر کیفیت اس کے الٹ ہو اور امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہو تو اس کیفیت کو قرآن شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ فرقوں کی موجودگی میں نماز تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن نظام صلاۃ قائم نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت کے لیے قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ نمبر 30 آیت 31، اور نظام الصلاۃ کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اگلی آیت میں مشرکین کی وضاحت کی کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ 30 آیت نمبر 32، یعنی ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود ایک فرقہ بن کے بیٹھ گئے، اور ہر فرقہ نفسیاتی طور پر اپنے فرقے میں مگن ہے۔ ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں اور باقی سارے جہنمی ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ 30 آیت نمبر 31۔ جس معاشرے میں قیام صلاۃ نہ ہو تو اس معاشرے کو قرآن نے مشرک معاشرہ کہا ہے، چاہے معاشرہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا ہو۔ جس معاشرے میں نظام صلاۃ قائم نہیں ہوا ہوتا تو ایسا معاشرہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر ہر فرقہ اس خوشی میں مبتلا ہوتا ہے کہ صرف ہم حق پر ہیں باقی سب باطل پر۔ گویا معاشرے میں مرکزیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اختلافات کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نظام صلاۃ کو قائم کرنا ہے تاکہ امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ فرقے ہوں تو معاشرے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہو تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، لیکن اسی دوران اگر اذان ہو جائے تو پھر وہی مجمع نماز پڑھنے کے لیے فرقوں میں ٹولیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ گویا نماز اب فرقہ بندی کی ایک محسوس نشانی بن چکی ہے۔ قرآن نے کہا کہ اقامت الصلاۃ سے امت واحدہ رہتی ہے اور ان کے فیصلے فرقوں کے سربراہ نہیں کرتے بلکہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، 22/41۔ تمام امور کے فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق ہوتے ہیں، تمام معاملات کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ قیام صلاۃ یعنی صرف اور صرف کتاب اللہ کے ساتھ تمسک جڑے رہنا الصلاۃ ہے۔ انفرادی بات تو کوئی نہیں ہوتی جس کا فیصلہ درکار ہو، یہ تو انسان مل جل کر رہتے ہیں تو تنازعات ابھرتے ہیں تو فیصلہ درکار ہوتا ہے۔ گویا الصلاۃ انفرادی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو اجتماعی چیز ہے، اور اجتماعی معاملات کو طے کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مملکت و حکومت ہوگی تو وہ فیصلے کرے گا۔ اگر کوئی شخص تنہا جنگل میں رہ رہا ہے
تو اس کو اپنے معاملے میں کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امور مملکت کی سر انجام دہی کے لیے خدا نے نظام شورائیت تجویز کیا ہے۔ معاشرے میں ابھرنے والے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن نے نظام شورائیت تجویز کیا ہے کہ فیصلے باہمی مشورے سے قوانین خداوندی کے حدود میں رہ کر کیا کرو۔ لیکن قرآن نے نظام شورائیت کی تفصیل نہ دے کر اسے قابل تغیر رہنے دیا تاکہ ہر زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر شورائیت کا نظام تشکیل دے سکیں۔ اگر خدا نظام شورائیت کی تفصیل بھی دے دیتا تو وہ قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہو جاتی۔ زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر خدا نے تفاصیل کو قابل تغیر رہنے دیا۔ بہرحال یہ اصول دے دیا کہ نظام شورائیت تمہارے ہاں مشاورت سے قائم ہوگا۔ مشاورت کے لیے کہا کہ ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہے۔ مشاورت کے لیے ایک جگہ مومنین کو جمع کرنے کے لیے کہا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ سورہ 42 آیت نمبر 38۔ وہ لوگ جو اقامت صلاۃ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کی آواز پہ اقامت صلاۃ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اقامت صلاۃ کے لیے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا پہلی چیز ہے۔ الصلاۃ کے لیے حاضر ہو کر پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہا وَأَمْرُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سورہ 42 آیت 38۔ صلاۃ کے لیے جمع ہو کر وہ پھر معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے باہمی مشاورت کرتے ہیں۔ نظام صلاۃ میں دوسری چیز مشاورت ہے تاکہ سوچا جائے کہ درپیش معاملات کا حل کیا ہونا چاہیے۔ اقامت الصلاۃ کے لیے جمع ہونا دراصل باہمی مشاورت کے لیے ہے۔ اقامت الصلاۃ کے لیے جمع ہونے والوں کی تیسری چیز یا صفت بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سورہ 42 آیت 38۔ جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ سب کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ سورہ 42 آیت 38۔ اقامت صلاۃ کے لیے خدا کی آواز پر حاضر ہو جانے کے فوراً بعد کہا وَأَمْرُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ 42 اور 38۔ اقامت صلاۃ کے لیے جمع ہو جانے کے بعد جمع ہونے والوں کا کام مشاورت کرنا بتایا ہے، اور اقامت صلاۃ کے لیے مال کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ حاضر کرنا بتایا ہے۔ یہ اجتماعیت کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ الصلاۃ تو ایک غیر محسوس سی شے ہے۔ ہر غیر محسوس نظریے کا ایک محسوس پیکر ہوتا ہے۔ قوانین خداوندی کی حدود میں رہ کر مشاورت کے لیے جمع ہونا صلاۃ کا محسوس پیکر ہے، اور یہی اقامت صلاۃ ہے۔ الصلاۃ کے لیے جمع کرنے کے لیے آواز دینے کا مقصد باہمی مشاورت کرنا ہوتا تھا۔ صدر اول میں نظام خداوندی یا نظام الصلاۃ کے لیے مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس دور میں تمام معاملات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں طے ہوا کرتے تھے۔ ان کی پارلیمنٹ بھی وہی تھی، بحث و تمہیز کا مقام بھی وہی تھا، عدالت بھی وہی تھی، باہر کے سفیر بھی وہیں آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حبشیوں کا ناچ بھی وہیں ہوا تھا۔ مسجد اس زمانے میں حکومت کا مرکز تھا۔ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو اعلان کرنے والا شہر میں اعلان کرتا تھا کہ الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، یعنی آؤ صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ۔ منادی کرنے والے کے یہ الفاظ ہوتے تھے۔ الصلاۃ کے لیے جمع ہونے کے لیے مثلا یہ معاملہ درپیش ہوتا کہ فلاں مملکت کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے تو فیصلہ کرنا ہے کہ لڑائی کی جائے یا صلح کی جائے۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر یا ریڈیو وغیرہ نہیں تھے، تو آواز دینے والا جا کر ڈھنڈورا پیٹتا تھا اور الصلاۃ کا لفظ کہتا تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ جب بھی کوئی امر جامع ہوتا تھا، یعنی جس معاملے میں مملکت کو اجتماعی فیصلہ مقصود ہوتا تھا اور کابینہ کی میٹنگ کرنی ہوتی تھی، تو اس کے لیے آواز الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ دی جاتی تھی۔ کابینہ کی میٹنگ کو وہ الصلاۃ کہتے تھے۔ البتہ مشاورت سے پہلے مروجہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جاتی تھیں۔ ہم خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہم نے عین منشائے خداوندی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یعنی ہم نے فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق کرنا ہے۔ الصلاۃ جو نظری یا ذہنی چیز ہے، اس کو محسوسات کے اندر لانے کے لیے صلاۃ کی مروجہ رکعتیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جمع ہونے کا مقصد 2 رکعتیں پڑھنا نہیں بلکہ مشاورت کرنا ہوتا تھا۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام سے باہمی مشاورت سے الصلاۃ کی حیات کو تجویز فرمایا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کا حکم تھا۔ مروجہ نماز کی حیات کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ الصلاۃ کی حیات کو خدا نے قرآن میں نہیں بتایا، تو ظاہر ہے کہ الصلاۃ کی حیات کو غیر متبدل بنانا مقصود نہ تھا، ورنہ کیا بڑی بات تھی کہ خدا نے وضو کا طریقہ بتا کر تو اسے قیامت تک کے لیے غیر متبدل بنا دیا، لیکن صلاۃ کی حیات نہ بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مملکت میں مشاورت کا عملی طریق نظام صلاۃ قائم کرنے کے لیے یعنی مشاورت کے لیے جمع ہونے والے پہلے تو امام یعنی سربراہ مملکت کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد امام یعنی امیر کھڑا ہو کر مسئلہ کو پیش کرتا، اس پر بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ ہوتا۔ یوں مملکت کے فیصلے ہوتے تھے۔ مشاورت کے لیے جمع ہونے کے لیے اعلان کیا جاتا کہ الصلاۃ الجامعہ، آؤ باہمی مشاورت سے طے ہونے والے فیصلے کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے۔ دراصل صلاۃ کی رکعتوں کے اندر بھی یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما جس راستے پہ تو خود چلا جا رہا ہے۔ اے خدا، تیرے قوانین کی حدود میں رہ کر جو کچھ باہمی مشاورت سے طے ہو، پھر اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارا جھکنا ہو اور اٹھنا ہو تو اس مقصد کے لیے ہو جو باہمی مشاورت سے طے ہو۔ ویسے بھی زندگی میں جھکنا اور اٹھنا 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں جھکا جاتا ہے اور کہیں اٹھا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کس وقت جھکا جائے اور کس وقت اٹھا جائے۔ نیچے علامہ اقبال کا شعر دیا جاتا ہے: یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ قیام، رکوع اور سجدہ نظام زندگی کی تشکیل کے لیے، اس کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے رکعتوں والا قیام، رکوع اور سجدے نہیں ہیں، بلکہ یہ قیام، رکوع اور سجدے زندگی کے معاملات میں کھڑا ہونا، اٹھنا اور جھکنا ہیں۔ لیکن امت کی تو یہ صورت ہو گئی ہے کہ زندگی کے معاملات میں جہاں اٹھنا ہوتا ہے وہاں جھک جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ قیامت ہا کہ در قد قیامت اوست، یعنی میں کیا بتاؤں کہ جب مومن قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے میں کتنی قیامتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ قامت کا مادہ کاف الف میم ہے۔ اس کے بنیادی معنی کھڑے ہونا، اٹھنا، ٹو رائز یعنی انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھنا۔ رکوع میں تھوڑا جھکا جاتا ہے اور سجدہ میں پوری طرح جھکا جاتا ہے۔ رکوع سے مراد دراصل نظام خداوندی کا ابتدائی دور ہے، جس میں قوانین خداوندی کی تھوڑا سا جھک کر اطاعت کی جاتی ہے۔ مثلا ابتدائی حکم تھا کہ انفرادی طور پر صدقات دے دیا کرو، پھر درمیانی دور آیا کہ صدقات حکومت وصول کر لیا کرے۔ انفرادی طور پر صدقات دینا، ان کا حکومت کا وصول کرنا، یہ سب رکوع کی کیفیت تھی۔ اس کے بعد سجدے کا دور آیا، کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سورہ 2 آیت 219۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ اپنے مال کا کتنا حصہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھیں۔ کہا قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ وہ سب کا سب جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ ضرورت سے زائد کو حکومت یعنی نظام خداوندی کو دے دینا کامل سجدہ، کمپلیٹ سبمیشن ہے۔ صدقات کا دور رکوع ہے اور کل العفو کا دور سجدہ ہے۔ اس کے علاوہ کامل سجدہ میدان جنگ میں بھی ادا ہوتا ہے، اور اس سجدہ کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، صرف خدا کے سامنے یعنی قوانین خداوندی کے سامنے جھکنا ہے، سجدہ کہلاتا ہے، اور ان کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا قیام ہے۔ یہ قیام، یہ رکوع اور یہ سجدہ الصلاۃ کی قسمیں، مراحل اور نوعیتیں ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ 2/219 الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایک اجتماعی نظام ہو جو ضرورت کا تعین کر سکے۔ اگر ضرورت کے تعین کو ہر شخص پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی 1 مہینے کی ضرورت کا تعین کرے گا، تو کوئی اپنی ساری عمر کی ضرورتوں کا، تو کوئی اپنے ساتھ اپنی اولاد کا، تو کوئی اپنی نسل کا۔ لہٰذا ضرورت کا تعین کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام کی ضرورت ہے۔ دور اولیٰ میں نظام صلاۃ پر عمل پیرائی کے خدوخال۔ مشاورت کے اجتماعات سے پہلے یہ 2 رکعت والی صلاۃ، جسے نماز کہا جاتا ہے،
ادا کی جاتی تھی، لیکن وہاں کوئی فرقہ نہیں تھا، فرقوں کی الگ الگ مسجدیں نہیں تھیں، سب کے سامنے قیام صلاۃ ایک مقصد تھا، اس کے لیے اجتماعات ہوتے تھے، قیام، رکوع اور سجدے اقامت صلاۃ کے لیے تھے۔ خدا کے قوانین کی اطاعت اور اس کے اتباع میں مسلسل غیر منقطع طور پر جسم کی پوری توانائی کے ساتھ چلتے چلے جانا اور مقصد کے حصول تک سرگرم عمل رہنا الصلاۃ تو تسبیح تھا۔ اقامت نظام صلاۃ کو ہی قیام نظام خداوندی کہتے ہیں۔ قرآن نے جسے استخلاف فی الارض کہا ہے، یہ نظام صلاۃ ہے، کیونکہ استخلاف فی الارض یعنی تمکن فی الارض کے فوراً بعد اقام الصلاۃ 22/41 کہا ہے، یعنی نظام صلاۃ قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اقامت الصلاۃ دراصل نظام خداوندی کا قائم کرنا ہے۔ یہ مروجہ نماز پڑھنا تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی شک تھی کہ مشاورت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، تاکہ ذہنی طور پر کابینہ تیار ہو جائے کہ معاملات کا حل قوانین خداوندی کی حدود میں رہ کر تلاش کرنا ہے، یعنی ہماری وہی دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم 1/5، اور خدا نے اس کا جواب ذالک الکتاب 2/2 کہہ کر دیا کہ ہدایات تمہیں اس کتاب میں ملے گی۔ گویا مشاورت بھی کتاب اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ نماز تو ایک بہت بڑے انقلابی پروگرام یعنی صلاۃ کا ایک چھوٹا سا جزو ہے۔ نظام صلاۃ میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مومن جس کام کی ابتدا کرتا ہے خدا کے قوانین کے تابع رہ کر کرتا ہے۔ خدا کے قوانین کی فرما برداری کی محسوس شکل صدر اول میں 2 رکعتیں پڑھ کر قائم کی گئی، لیکن مقصد 2 رکعتوں کا اقامت صلاۃ ہی تھا۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 45 میں پہلا حکم دیا گیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب 29/45۔ اے رسول، یہ قوانین خداوندی جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، تم انہیں ان کے یعنی عوام کے سامنے پیش کرو۔ دوسرا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ 29/45 اور نظام الصلاۃ کو قائم کرو۔ نظام صلاۃ کا نتیجہ بتایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر 29/45۔ بلا شبہ نظام صلاۃ فحشاء اور منکر سے لوگوں کو روک دے گا، یعنی یہ ایسا نظام ہے جو لوگوں کو اپنی خواہشات اور جذبات کے پیچھے نہ چلنے دے گا، بلکہ قرآن کے بتائے ہوئے قوانین و احکام و اقدار کے پیچھے پیچھے چلائے گا۔ نظام کے احکام کے پیچھے پیچھے مسلسل غیر منقطع طور پر چلنا صلاۃ کہلاتا ہے۔ محسوس ٹیسٹ کے صلاۃ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ جب نظام صلاۃ قائم ہوتا ہے تو اس نظام میں اپنے جذبات و خواہشات کا اتباع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ احکام خداوندی کا اتباع کرنا ہوتا ہے۔ تو صلاۃ پر قائم معاشرہ تو خود بخود فحشاء اور منکر سے رک جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف قوانین خداوندی کا اتباع کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نماز پڑھنا فحشاء اور منکر سے نہیں روکتا۔ ہمارے ہاں نماز کی قبولیت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے تھے، ٹخنے ننگے تھے یا نہیں، رکوع میں پورا جھکا گیا یا نہیں۔ نظام صلاۃ میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ فوج کا ایک بڑا وسیع نظام ہے۔ جب تک ایک فوجی اس نظام کا حصہ ہے تو قواعد و ضوابط میں جو لکھا ہے، مثلا وردی اور اس کی صفائی، پیٹی، استری، بوٹوں پر پالش، ٹوپی، یہاں تک کہ بوٹ کے تسمے بھی نظام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جب سپاہی فوجی نظام سے ریٹائر ہو کر نظام سے باہر آ جاتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر اسی طرح بوٹ پہنتا، تسمے باندھتا اور فوجی وردی سے ملتی جلتی وردی ٹوپی پہنتا ہے، پیٹی باندھتا ہے، بندوق کی جگہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کر گلی کوچوں کے اندر لیفٹ رائٹ کرتا پھرتا ہے، اور کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تو کہتا ہے کہ میں افواج پاکستان کے فرائض کو ادا کر رہا ہوں، تو سوچئے اس سے اسے یا ملک کو کوئی فائدہ ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی جزیات صرف نظام کے اندر ضروری ہوتی ہیں۔ مکی دور میں نظام تشکیل نہ ہو سکا تھا تو احکام بھی نازل نہ ہوئے تھے۔ مدینہ میں نظام کی تشکیل ہو گئی تو احکامات بھی نازل ہوئے۔ 1000 سال سے علماء اکرام کی کوشش یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو مکی دور سے بھی خراب حالات میں اور نظام خداوندی یا نظام الصلاۃ کی غیر موجودگی میں مدنی دور والے مسلمان بنایا جائے، تاکہ امت نظام صلاۃ سے باہر رہ کر بھی ریٹائرڈ فوجی کی طرح بے جان نظام صلاۃ کے پیکروں کو دہراتی رہے۔ بے جان رسومات کو دہرانے سے نہ تو دہرانے والوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ امت کے دن سنور رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب نظام صلاۃ کے محسوس پیکروں پر نظام کے اندر رہتے ہوئے
لوگ اجتماعی طور پر عمل کرتے ہیں تو ثواب یعنی ریٹرن معاشرے کی خوشگواری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ ہے صلاۃ کا محسوس ٹیسٹ کہ صلاۃ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر معاشرے میں خوشگواری نہ جھلکے تو سمجھ لو کہ صلاۃ قبول نہیں ہوئی، اور یہ کہ آپ قرآنی صلاۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ علماء کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نظام کی باتیں نظام ہی میں اپنا نتیجہ برآمد کرتی ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ غیر خداوندی نظام کے اندر نماز روزہ کرنے سے لوگ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، حالانکہ مذہبی رسومات نہ تو امت کو فحاشات سے روک رہی ہیں اور نہ منکر سے۔ دین میں صلاۃ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر صلاۃ فحاشا اور منکر سے روک دیتی ہے تو یہ قرآنی صلاۃ ہے، اور اگر نہیں روک رہی تو یہ ریٹائرڈ فوجی جیسی مشقتیں ہیں۔ تمکن فی الارض اور نظام خداوندی یعنی اقامت صلاۃ کے بغیر امت کی حالت نہیں سنور سکتی۔ کاش علماء کرام الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، سورہ 22 آیت 41 اور سورہ 24 آیت 55 جیسی آیات کو سامنے رکھ کر لوگوں کو بتائیں کہ نظام خداوندی یا نظام صلاۃ کے بغیر امت کی حالت نہیں سنور سکتی۔ امت کی 1000 سالہ تاریخ کو شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ مذہبی رسومات کی ادائیگی سے حالات نہیں سنورے۔ صلاۃ کو ضائع کرنے کا مطلب ہے اپنے جذبات اور خواہشات کے پیچھے پیچھے چلنا، لہٰذا اپنے جذبات اور خواہشات کے پیچھے پیچھے چلنے سے نہ تو فحاشا سے روکا جا سکتا ہے اور نہ منکر سے۔ نظام صلاۃ میں انسان کو اپنے جذبات اور خواہشات کو چھوڑ کر اجتماعی طور پر قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ جب جذبات اور خواہشات کا اتباع نہیں کیا جائے گا اور قوانین خداوندی کا اتباع کیا جائے گا تو فحشا اور منکر سے تو خود بخود چھٹکارا مل جائے گا۔ ایسے نظام صلاۃ یا نظام خداوندی کے محسوس نتائج ثواب معاشرے میں خوشگواری کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ نظام صلاۃ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سورہ 42 آیت 38 اور سورہ 2 آیت 3 ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق قوانین خداوندی کی حدود میں رہ کر رزق کماتا ہے، اس کو خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے ناداروں کو بھی کھلاتا ہے۔ بعض اوقات تو خود تنگی سے گزارا کر لیتا ہے، لیکن وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے کے لیے بڑے کشادہ قلب کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد ایمان و آخرت ہے۔ ساری زندگی پوری محنت سے جان مار کر کمائی کرنا اور اس میں سے ضرورت بھر کر لے کر باقی سارا دوسروں کو دے دینا نفسیات انسانی پر بڑا بھاری ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے اپنے جذبات اور خواہشات اسے روکیں گے۔ کیوں دوسروں کو دے رہے ہو؟ صلاۃ کے معاشرے میں کھانا کھلانا اور خیر خواہی چاہنا ایک سلوگن کے طور پر ابھرتا ہے۔ کھانا کھانے سے انسان کی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور خیر خواہی چاہنے سے انسان کی نفسیاتی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ویسے بھی انسان ہے ہی جسم اور ذات، یعنی جسم اور نفسیات کا مجموعہ۔ جب معاشرے میں کوئی بھوکا نہ ہو اور اپنے چاروں اطراف انسان اپنے خیر خواہوں کو پائے تو اس کے اپنے دل میں بھی دوسروں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس اعلیٰ قدر کھانا کھلانا اور خیر خواہی چاہنا کے سلوگن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں اخوت، محبت اور مودت پیدا ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی معاشرے سے خوف حزن جاتا رہتا ہے، جس سے معاشرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔